اوور آل پیرنٹس کی ذمہ داری مغیرہ بھائی کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے نا وہ والد کی ذمہ داری سب سے پہلے آتی ہے، جیسے آپ لوگوں نے بھی ذکر کی. اور والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کے اندر انوالو ہو. جیسے آپ نے بہت بڑی بات کی کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے ان میں جو والد ہے وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ ڈیٹیچڈ ہے، جس کی وجہ سے ایک سپرویژن. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید واللہ عالم ایک والد کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہوتا کئی دفعہ کہ اس کے بچے جن چیزوں میں انوالوڈ ہیں اس کے آؤٹ کمز یا کانسیکوینسز کیا ہیں. ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کئی دفعہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے والد کو رکھا ہے رسپانسبل. تو مجھے پتہ ہے کہ جب میرے اوپر میری اولاد کی سیفٹی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے نا، تو میں ہمیشہ بہت زیادہ کاشیس ہوں گا. تو کئی دفعہ والدین کی جاب، نیچر آف ورک اور اس کی وجہ سے نا کئی دفعہ اس طریقے سے لائف میں انوالومنٹ نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا بھی نا علی بھائی اپنے والد کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ نظر آنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے امید ہے واللہ عالم، میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے ہماری بہن ہے، اگر اس کا والد کسی جگہ پہ شاید اگر کسی ویڈیوز میں اس طرح آتا ہے، ڈونٹ نو ان کی میں نے کبھی ویڈیو نہیں دیکھی، اور جہاں پہ وہ دکھاتا ہے کہ ایک فادر کی ایک پروٹیکشن ہے اور وہاں پہ یہ ہے، تو یہ ایک بڑا ایک اسٹرانگ میسج بھی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں پہ میری بیٹی ہے تو یہاں پہ اس کے پیچھے باپ بھی کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ ایک خاندان بھی ہے جو اس میں اکیلی ایک انڈیویجول بچی نہیں ہے جو چھوٹی سی عمر کی جو کہیں یہاں پہ ٹریول کری کہیں وہاں پہ ٹریول کری. تو آئی ازیوم کہ اگین یہ بہت چھوٹے چھوٹے کیوز ہوتے ہیں، بہت اس سے کئی دفعہ امپیکٹ ہوتا ہے. یعنی جو ایک بندہ دیکھنے والا ہے نا، آپ نے اس کو کیا فیلنگ دینی ہے کہ یار آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، باپ کا ہونا، باپ کی پریزنس، باپ کی پروٹیکشن دکھانا، بھائیوں کی پروٹیکشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں، خاندان کی پروٹیکشن کہ میں اس خاندان سے، یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. تو ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو، خاص طور پہ فادر کو بچوں کی زندگی میں زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت ہے. ان کے پرسنل انٹرسٹ میں ان کو گائیڈ بھی کریں کہ بیٹا اچھا یہ ٹک ٹاک کی جو چیز تم چیزیں بنا رہی ہو یا بنا رہے ہو، بیٹا اس کو اس طرح بنا لو، اس سے تمہاری سیکورٹی بھی ہے، سیفٹی. کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ، ایک حکمت اور ایک بصیرت دی ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ بچوں کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، کیونکہ وہ بچی ہے، وہ 17 18 سال 17 سال کی، اس بیچاری کو نہیں پتا کہ یار she never thought کہ یہ اس طرح کی ریئل ورلڈ از سو نہیں. ہاں وہ بیچاری ایک مرد کو جانتی نہیں، باپ سمجھتا ہے، مرد کو پتا ہے کہ اچھا عورت مرد کس نظر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوگا. اب وہ باپ شاید پتہ نہیں واللہ عالم کیا انہوں نے ان کو دیکھا نہیں، ان سے مس ہو گیا، واللہ عالم. لیکن باپ کی انوالومنٹ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہمیں دکھانا چاہیے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں ماں بھی آتی ہے، ماں کا کام ایک سافٹ طریقے سے بچے کو سمجھانا، باپ کا ذرا ڈسپلن کے ذریعے، رسپانسبلٹی کے تھرو، اتھارٹی کے تھرو کروانا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی جتنی انوالومنٹ ہوگی، اور اس میں سب سے بڑی بات علی بھائی دوسری چیز یہ ہے کہ دین کی تعلیم. دیکھیں دینی تعلیم اگر انسان کے پاس ہونا تو اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے نا آپ کی بہت سی چیزوں کی اصلاح کر دیتا ہے، آپ کو بہت سی چیزوں سے آپ کو نا بہت پرائر آپ کو بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اگر کوئی بندہ صرف اس وجہ سے بچ رہا ہے نا، یعنی کوئی بندہ جس کو دین کا پتہ ہے، علم ہے، اور وہ سمجھتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی یہ بچے جو ہیں جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ شریعت میں کیا پڑھنا. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کھا رہا ہے، ان کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے، میں کون سی کوئی اللہ معاف کرے کوئی برائی کی چیز دکھا رہی ہوں، میں تو ایک بیسک آئی ایم جسٹ شیئرنگ مائی سیلف، میں اپنی اسٹوریز شیئر کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ میں فرینڈس کے ساتھ جا رہی ہوں، کوئی برا کام تو نہیں اللہ معاف کرے. لیکن شرعی جو سد الذریعہ کا پرنسپل ہے وہ علم کے ذریعے پتہ چلے گا نا، کہ کئی ایسے طریقے ہوتے ہیں. تلبیس ابلیس کتاب پڑھیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، یعنی آپ کو کئی ایسے انسیڈنٹس ملیں گے جس میں وہاں پہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے شیطان ایک جائز کام کے تھرو، کئی دفعہ میں اس کو جائز تو ویسے نہیں کہتا، لیکن کئی دفعہ جائز کاموں کے تھرو شیطان کس طریقے سے آپ کی لائف کے اندر پینیٹریٹ کر کے آپ کو اللہ معاف کرے ایسے کانسیکوینسز تک لے جاتا ہے جو پرابلمٹک ہوتا ہے. اچھا واٹ اباؤٹ بوائز؟ فادر کا چلیں آپ نے بتایا کہ بیٹیوں کے حوالے سے وہ انوالومنٹ شو کریں، لیکن یہ جو اب لڑکا ہے جو قاتل ہے، اب اس طرح کے لڑکے جو بہت غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور اس کو ہم یہ بھی رویہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی انفلوئنسر ہے بھی ٹک ٹاک پہ تو دیٹ ڈز ناٹ گیو یو دا لائسنس ٹو اپروچ ہر لائک دیٹ اینڈ دین ٹو گو اینڈ کل ہر. obvious سی بات ہے، چاہے وہ انفلوئنسر جو مرضی کر رہی ہو. تو واٹ اباؤٹ دوز بوائز؟ ان کے ساتھ پیرنٹس جو ہے وہ کیسے ڈیل کریں؟ اور علی بھائی ہماری بھی جو اسکول کی ٹیچنگ ہے نا، اس کے اندر ہم نے ایک چیز نوٹس کیا ہے کہ بوائز کے اندر بھی اگر ایک آپ کہہ لیں نا کہ ایک اس طرح کا بیہیویئر ہے، ریبیلیس بیہیویئر ہے نا، تو اس میں ایک چیز کنفرم ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں فادر کی پریزنس جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ فادر جو ہیں وہ ورک پہ زیادہ بزی ہیں اور زیادہ کم سے کم اٹینشن جو ہے وہ اپنے بچے کو مل رہی ہوتی ہے. اور یہی کیسز دونوں پیرنٹس کے لحاظ سے، جہاں پر بھی یہ کم اٹینشن مل رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ایک ریبیلیس نیچر ہوتا ہے ان کے اندر، اور وہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اپنی مرضی کے منمانی کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ باپ کی پریزنس ہے، جیسے ابھی ہم نے مینشن کیا کہ ایک ڈسپلن آتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹرکچر آتا ہے اور پیشنس آتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں پر جانا ہے کہاں پر نہیں جانا، ٹھیک ہے. وہ اسٹرکچر، آرڈر اور پیشنس جو ہے وہ جب نہیں موجود ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد نیچرلی
ٹھیک ہے, کئی چیزیں جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ سامنے آتی ہیں, اور بچے کو مطلب یعنی عزت سکھانے والے, ٹھیک ہے, اس میں باپ کی اگر انوالومنٹ ہی نہیں ہے, اس کی ڈفرینٹ گروئنگ ایجز کے ساتھ وہ انوالو ہی نہیں ہوا ہوا, تو ہاؤ وڈ ہی بی ایبل ٹو مطلب ٹیچ دیم کہ یہاں پر کس طرح کا رویہ کرنا چاہیے, کس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اور باپ کا ایک مطلب یعنی ہونا چاہیے ایک لیول آف فیئر اور تھریٹ, جس طرح رسپیکٹو تھریٹ اور فیئر ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے باپ کا, کہ مجھے پتہ ہے کہ مطلب میں نے اگر یہ کام نہیں کیا میرے اوپر ڈسپلنری ریئیکشن ہو سکتا ہے, کانسیکوینسز کا پتہ تو ہونا, کیونکہ ان بچوں کو کانسیکوینس کا ہی نہیں اندازہ ہوتا کہ میرے ایکشنز کے کوئی کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, اگر گھر میں اگزامپل ہی نہ ملی ہو کہ میرے ایکشنز کا کوئی کانسیکوینس بھی ہو سکتا. صحیح بات. تو یہ ایک بہت ایلیمنٹری معاملہ ہے یہاں پر اس چیز میں. اور دیکھیں دین اگین اٹ از آلسو ویری مچ پاسبل کہ بہت اچھے ماں باپ کا بیٹا اس طرح کی حرکت کرے. بالکل, یہ بھی ہے, ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں, ایون نبیوں کی اسٹوری سے ملتی ہیں. آ جا کے یہ چیز ہم جنرل بات کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں بلیم کریں کہ فار ایگزامپل کسی بھی جیسے اس واقعے میں یا کسی بھی واقعے میں اس میں پیرنٹس آر ٹو بلیم. بات یہ ہوتی ہے کہ کئی موقعوں میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کے بچے ہی آپ کے لیے ٹیسٹ بنتے ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی جو مثالیں ہیں ہماری قرآن کے اندر مثالیں ہیں کہ کون سا سب سے اچھا باپ کون ہو سکتا ہے سوائے حضرت نوح کے, اور سب سے اچھا بیٹا کون ہو سکتا ہے سوائے حضرت ابراہیم کے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائل ہے, نو ڈاؤٹ. تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم فوراً یہاں پر بلیمنگ کلچر پہ نہیں جا رہے, لیکن ہم ایک اسٹیٹسٹکلی ایک رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ تو بتانا وی شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی فار ایکشنز. دیکھیے کوئی بھی ایکشن کسی طرف اگر پرابلم ہو رہی ہے تو ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہے, بچوں کو بھی لینی ہے, ماں باپ کو بھی لینی ہے, علماء کو بھی لینی ہے, ریلیجس طبقے کو بھی لینی ہے, اتھارٹیز کو بھی لینی ہے. ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے یہاں پہ. ہمیں یہاں پہ اہل علم جو ہیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ اس معاملات میں ایجوکیٹ کریں اولاد یعنی لوگوں کو. جمعے میں انشاءاللہ خطبات میں بالکل اس ایشو کو لے کے آئیں. اسی طریقے سے ہمیں پیرنٹس کے پاس جانا چاہیے, ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی ہارمفل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے نا نہ داخل ہونے دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ناگزیر ہے, یعنی یہ اس سے نکلا نہیں جا سکتا, تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر انوالو ہوں. یعنی اف یو نو دیٹ یور چائلڈ از گوئنگ ٹو پلے دا گیم اینی وے دین سٹ اینڈ پلے ود ہم, رائٹ, سو دیٹ آپ اس کی اس گیم کو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی فلٹر کر سکو, اس کے کچھ ایریاز کو فلٹر کر سکو. جب اس کو پتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے بنا رہی ہوں یا بیٹھ کے ساتھ کھیل رہی ہوں یا کھیل رہا ہوں, تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے یہاں پہ آپ کو لمٹ کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ پھر اب پرابلمز کے کانسیکوینسز شروع ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ والدین, تو اٹس آل اباؤٹ علی بھائی, اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ون اینڈ سمپل تھنگ, دین کی پڑھائی اور دوسری بات ہے ماں باپ کی انوالومنٹ. میرا خیال ہے یہ دو کام اگر کر لیں کہ دین کے ساتھ منسلک ہوں, دینداری آئے سارے ہر لیول پر, اور ساتھ اس طریقے سے والدین انوالوڈ ہوں, تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہت مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے. اور ریگارڈ لیس جو بھی کنٹینٹ موجود ہے ٹک ٹاک پہ, اٹ ڈز ناٹ گیو اینی ون اینی اتھارٹی ٹو میک دس ایز این ایکسکیوز اینڈ سے کہ بھائی میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ ان کا قصور ہے. جیسے اس کیس میں وہ لڑکا اگر یہ کہہ دے کہ جی وہ تو اس کا قصور ہے, وہ کیوں آتی تھی ٹک ٹاک پہ, اس نے مجھے پرووک کیا, تو دس کین نیور بی این ایکسکیوز. یو آر ٹو بلیم, آپ نے قتل کیا, ہو گیو یو دس اتھارٹی, آپ نے کیوں نہیں کنٹرول کیا اپنے آپ کو, پورا آپ کا قصور ہے. تو یہ بھی شوڈ بی ویری کلیئر. اور الحمدللہ رسپانسبل کلچر کی ہم نے بات کی, تو اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو بچائے, ہماری دعا ہے, اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے, سب کو لیبلنگ سے بچائے, سویپنگ جنرلائزیشن سے بچائے, ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے بچائے. ایسے افسوسناک واقعات, ریجیکشن وائلنس, ریجیکشن کلنگس پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اور ہم تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وی آر آل اے فیملی, ہیومن فیملی, اور شیطان از آر الٹیمیٹ اینیمی, اور شیطان ایسے کام کرواتا ہے, اور شیطان بہت چھپ کے بڑے ایک سیکریٹیو طریقے سے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, سب کو بچائے, اور سب کو جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا دل بھی نرم کرے. اور ایسے ایکسٹریمسٹ کومنٹس کہ جو باقاعدہ وہاں جا کے اس بچی کی پکچرز کے نیچے یا اس کے قتل کے نیوز کے جو نیوز ہے اس کے نیچے جا کے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہوا, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, سب کو مار دینا چاہیے, ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسے کومنٹس کو. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور ہمیں ایمپتھائز کرنے کی ہدایت دے. ہمیں ایسے ایونٹس پہ جو ہے وہ اس فیملی کے ساتھ بھی سمپتھائز کرنا ہے, اور جو مقتول ہے اس کے ساتھ بھی سمپتھائز کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.